مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے تو کفار کو مسلمانوں کا امن و سکون سے زندگی بسر کرنا پسند نہ تھا۔ انہوں نے جنگوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلا واقعہ جنگ بدر کا تھا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ قریش مکہ نے اسلام کو ختم کرنے اور مسلمانوں کی پناہ گاہ پر قبضہ کرنے کے لیے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ تم نے ہمارے آدمیوں کو پناہ دے رکھی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ان سے لڑو، انہیں وہاں سے نکال دو، ورنہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ مدینہ پر حملہ کر دیں گے اور ان کے ساتھ تمہیں بھی فنا کر دیں گے اور تمہاری عورتوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اس کے بعد قریش مکہ نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ خفیہ سازشیں شروع کر دیں، اور جب ان سے مکمل طور پر گٹھ جوڑ ہو گیا تو مسلمانوں کو کہلا بھیجا، تم مغرور نہ ہو جانا کہ مکہ سے نکل آئے، ہم یثرب پہنچ کر بھی تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے۔ پھر ربیع الاول 2 ہجری کا ذکر ہے کہ سرداران قریش میں سے ایک شخص قرظ بن جابر نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے چند مویشی لوٹ لیے اور انہیں لے کر بھاگ گیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی جنگ بدر کی وجہ بنا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ حج کے لیے مکہ گئے اور وہاں پر اپنے دوست امیہ بن خلف کے ہاں قیام کیا۔ ایک دن طواف کے لیے نکلے تو ابو جہل نے دیکھ کر کہا، کیا تم نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے؟ اور اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو زندہ واپس نہ جاتے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر تم نے ہمیں حج سے روکا تو ہم تمہاری تجارتی شاہراہ کاٹ دیں گے، اس سے مراد شام کی تجارت کا راستہ روک لیں گے۔ پھر ایک واقعہ جو واقعہ نخلہ کے نام سے مشہور ہے، وہ بھی جنگ بدر کی وجہ بنا۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن حجش کو 12 آدمیوں کے ساتھ نخلہ کی طرف دشمنوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا اور ایک بند خط دیا اور فرمایا، اسے 2 دن کے بعد کھولنا۔ نخلہ کا راستہ تقریباً اتنے ہی عرصے سے طے ہو سکتا تھا۔ عبداللہ نے خط کھولا تو لکھا تھا، مقام نخلہ میں قیام کرو اور قریش کے حالات کا پتہ دو اور اطلاع دو۔ اتفاقاً نخلہ میں قریش کا ایک وفد مل گیا اور ان گروہوں میں جھڑپ ہو گئی۔ عبداللہ کے تیر سے ایک آدمی عمر بن الحزمی قریشی مارا گیا۔ نبی علیہ السلام اس واقعہ سے بہت ناراض ہوئے کیونکہ آپ نے لڑنے کی ہرگز اجازت نہیں دی تھی، اس لیے مال غنیمت کا حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ ایک دوسرا واقعہ بھی غزوہ بدر کی وجہ ہے جو فوری سبب بنا۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے تجارتی مال لے کر واپس آ رہا تھا کہ ابو سفیان کو کسی ذریعہ سے یہ خبر مل گئی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی لیے ابو سفیان نے تیز رفتار قاصد کے ذریعے ابو جہل سے مدد مانگی۔ قریش مکہ مدینہ پر حملہ کے لیے چل پڑے۔ ادھر ابو سفیان ساحل کے راستے سے صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا۔ قاصد کے ذریعے اپنی خیریت کا پیغام بھیجا اور کہا کہ واپس آ جاؤ، مگر ابو جہل نہ مانا۔ ان وجوہات کی بنا پر غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ غزوہ بدر کے واقعات کیا ہیں؟ کفار کا بدر کے مقام پر پہنچنا۔ ابو جہل اپنی فوج کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچ گیا جو مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک میدان ہے جہاں اہل عرب کا سالانہ میلہ لگتا تھا۔
عرب کا جو بدر کا جو مقام تھا وہ میلے کے لیے مشہور تھا۔ قریش نے وہاں جا کر جنگی نقطہ نگاہ سے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ نبی علیہ السلام کو قریش کی چڑھائی کی اطلاع مل گئی تو آپ نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور مہاجرین نے جنگ میں ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں جا کر مہاجرین اور انصار سے اس بارے میں اس معاملہ میں مشورہ کیا۔ مہاجرین نے اطمینان بخش جواب دیا، کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جان نثاری کا اظہار کیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کریں گے، یعنی یہ نہیں کہیں گے یا تو اور تیرا خدا دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ سے روانہ ہوئے۔ بدر کے مقام پر پہنچ کر دیکھا کہ دشمن کا لشکر اسلام سے 3 گنا تھا۔ ایک دن قبل نبی علیہ السلام نے میدان جنگ کا جائزہ لیا اور اس میں دشمنان اسلام کے قتل کی نشاندہی فرما دی۔ سامان جنگ اور تعداد کتنی تھی؟ کفار کے پاس 1000 جانباز، 700 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ اسلحہ اور دیگر سامان حرب کی فراوانی تھی۔ مسلمانوں کا لشکر 313 صحابہ، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 8 تلواریں اور 6 زرہ پر مشتمل تھا۔ نبی علیہ السلام کی دعا۔ آپ تمام رات اللہ سے دعا کرتے رہے، اے اللہ، یہ قریش اپنے ساز و سامان اور فخر و غرور کے ساتھ آ گئے ہیں، یہ اس لیے آئے ہیں کہ تیرے ساتھ جنگ کریں اور تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، پورا کر۔ اے اللہ، میں تجھے تیرے وعدے اور عہد کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے اللہ، آج تیرے یہ مٹھی بھر بندے مٹ گئے تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ صبح ہوئی اور نبی علیہ السلام نے لشکر اسلام کو چند ہدایات ارشاد فرمائیں۔ 17 رمضان 2 ہجری کو میدان بدر میں کفار اور مسلمانوں کے درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ پہلے انفرادی لڑائی ہوئی۔ کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ مقابلے میں آئے۔ تینوں کافر واصل جہنم ہوئے اور حضرت عبیدہ مہلک زخم لگنے سے شہید ہوئے۔ پھر عام لڑائی شروع ہوئی۔ اس جنگ میں اسلام کی محبت نے سب رشتہ داروں کو بلا دیا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ بے مثال جنگ تھی جس میں باپ، بیٹے، بھائی اور بھائی اور ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے مقابل آمنے سامنے تھے۔ ہمسان کی لڑائی ہوئی اور مسلمانوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا۔ اللہ کی تائید اور مدد حاصل ہوئی۔ 2 انصار نوجوان حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہما نے ابو جہل کو دیکھتے ہی تلوار کے وار سے اس کو ختم کر دیا اور اس طرح اسلام کا ایک دشمن ہلاک ہو گیا۔ کفار کے 70 سردار مارے گئے اور 70 کے قریب قید ہوئے۔ کفار کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، 14 مسلمان شہید ہوئے۔